السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر ہے اخلاقی رذائل سے اجتناب۔ تو رذائل سب سے پہلے بات کریں گے، رذائل کسے کہتے ہیں۔ رذائل عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ رذیلہ سے مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں بننے کو، یعنی بنا ہے۔ اصل میں جو مادہ ہے وہ رذیلہ ہے، اور یہ رذیلہ یوں کہہ لیں مصدر ہے، اور سارے الفاظ جو ہے نا وہ مصدر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مشتق ہے، یعنی اس سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی ہے برا، کمینہ، گھٹیا۔ اخلاقی رذائل سے مراد وہ بری عادات اور اطوار یعنی طریقے ہیں جو معاشرتی فساد و بگاڑ اور اخروی عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ اس نے ڈیفینیشن کی ہے، اس کی پہلے لغوی معنی کر دیا اس نے، پھر اس کا اصطلاحی معنی جو ہے نا وہ کر دیا۔ یوں بھی اس کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے کہ انسان کے برے اخلاق کو یا بری عادات کو اخلاقی رذیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے پہلے تعصب۔ یہ کیا چیز ہے؟ تعصب سے مراد اپنے گروہ یا جماعت کی بے جا طرفداری کرنا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہنا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، وہ کیا نہیں ہے، وہ اس کی بے جا جو ہے نا وہ تعریف کرتے جانا، اس کو صحیح کرتے جانا۔ حق و باطل اور صحیح غلط کے درمیان فرق کیے بغیر اپنے گروہ، جماعت، قبیلے یا عزیز و اقارب کا ناحق ساتھ دینا تعصب کہلاتا ہے۔ وہی بات آگئی کہ اگر کوئی غلط بھی ہے تو اسے بھی صحیح کہتے جانا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے تعصب کے برعکس اسلامی اخوت و بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ مسلمانوں کو ایک جماعت بنانے اور اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرونے کے لیے تعصب کا قلعہ کواں کیا گیا، یعنی اس کو ختم کیا گیا اور مساوات کی تلقین کی گئی۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ پوری آیت مبارکہ، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری، مساوات اور اخوت و بھائی چارے کی تلقین فرمائی۔ اولاد آدم کے درمیان مساوات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی و پرہیزگاری کے، ٹھیک ہے۔ حوالہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دین اسلام کی مساوات پر مبنی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مواخات مدینہ کے موقع پر بے مثال اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ کیا۔ تعصب کی مذمت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عصبیت کی طرف بلائے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر لڑائی لڑے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو تعصب کا تصور لیے ہوئے مرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کی ہم نے جو ہے نا وہ اگر پیروی کرنی ہے، کسی کو صحیح کہنا ہے، تو اگر وہ حقیقتاً صحیح ہے تو پھر ہی صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ تعصب سے معاشرے میں حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہے جی، سب سے پہلے اوپر والے سوال بھی بن رہے ہیں کہ تعصب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی کیا مذمت ہے، یہ دو۔ نمبر 3، تعصب کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہی اب ہم پڑھنے لگیں، یہ بھی ایک کویشچن ہے۔ اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، قتل و غارت فساد کا دورہ ہوتا ہے، اتحاد ملی کا شرازہ بکھر جاتا ہے، خود غرضی مفاد پرستی جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں صوبائی، لسانی اور مذہبی تعصبات سے بالاتر ہو کر پاکستان کی ترقی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھا تعصب۔ اب آگے خود پسندی۔ خود پسندی ایک مہلک بیماری ہے جو انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ خود پسندی میں مبتلا شخص صرف اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، اپنی سوچ، فکر اور ذات کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر و اعلیٰ افضل سمجھتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ اس کی جگہ ہر جگہ تعریف کی جائے، اس کی عزت دی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ خود پسندی کی وجہ سے انسان ذاتی مفاد، ریاکاری اور تکبر جیسے رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خود پسندی کا شکار لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ فرمایا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تربیت یافتہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام خود پسندی کو ناپسند فرماتے تھے۔
ہمیشہ عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہو، جو نعمت میسر ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے. تو اس میں سے ایک ڈیفینیشن ہے اور قرآن مجید میں اس کی مذمت ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 سوال اس میں سے خود پسندی میں سے جو ہے نا وہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. فحش گوئی. فحش گوئی کا مطلب بےہودہ کلام، گالی دینا، غیر اخلاقی گفتگو کرنا. فحش گوئی زبان کے گناہوں میں سے ہے. باد زبانی سے مراد صرف کسی کو گالی دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہر وہ بات یا جملہ ہے جس سے کسی بھی طرح کسی کی بھی دل آزاری ہو اور اسے تکلیف پہنچے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اسلام میں کسی کو برا بھلا کہنے یا برے القاب سے منع کیا گیا ہے. تو یہ فحش گوئی کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے حدیث مبارکہ میں مذمت کیا ہے اور باقی قرآن مجید کی آیت مبارکہ. اسلام میں بعض زبانی فضول بحث مباحثہ کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گیا. بے حیا کی باتوں کے قریب مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. منشیات سے مراد وہ تمام چیزیں نشہ کا سبب بنتی ہیں. نشہ انسان کے حساب کو مفلوج کر دیتا ہے اور متعدد اخلاقی رذائل کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اچھے برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت اور شعور عطا فرما رکھا ہے، لیکن نشہ سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس سے انسان اچھے اور برے میں فرق نہیں کر پاتا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے. منشیات کے استعمال سے بے شمار طبی بیماریاں، اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں اور یہ اخلاقی برائیاں انفرادی اجتماعی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں. اسی لیے نشہ آور اشیاء کی حرمت بیان کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کامل، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نبی پاک نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ حرام ہے. اسلام نے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. چرس، افیون وغیرہ استعمال کی سگریٹ پہلے سیڑھی کا کام کرتی ہے، اس طرح تمباکو نوشی سگریٹ کینسر جیسے دیگر موذی امراض کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نشہ کے نقصانات میں کویشچن یاد کر لینا ہے. بدعنوانی اور رشوت ستانی، یہ ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے. اچھا، بدعنوانی کے مفہوم میں ہر وہ عمل شامل ہے جس میں کسی بھی طرح کا حق جو ہے نا وہ غصب کیا ہے اور ایسے شخص کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے جو اس کے لائق اور حقدار نہیں ہوتا. جبکہ رشوت بدعنوانی کی ایک ایسی قسم ہے جس میں غلط مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب اختیار کو ہدیہ، تحفہ یا معاوضہ وغیرہ دیا جاتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مختلف سرکاری یا غیر سرکاری معاملات میں کسی بھی محکمے میں ناجائز مفاد حاصل کرنے کی خاطر معاوضہ دیا جاتا ہے. اس سے حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے. اس سے رشوت ستانی اور بدعنوانی سے لوگوں میں مایوسی، بے راہ روی، ظلم و زیادتی اور ناانصافی پھیل جاتی ہے. اچھا، یہ کتابیں حکومت کو بھی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت بھی ان کو جو ہے نا وہ پڑھے. ٹھیک ہے. خیانت، بددیانتی، غبن اور ہیرا پھیری بدعنوانی کی مختلف صورتیں ہیں. آپس میں دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اس مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ. تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ. ٹھیک ہے. آگے اس کی مذمت ہے نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق. ٹھیک ہے. اسلام امن امان کا داعی ہے. اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں. تو اپنے گروہ کی بے جا حمایت کرنا، اپنے گروہ کی بے جا حمایت کرنا کہلاتا ہے تعصب. انسانوں کی مختلف قبیلوں قوموں میں تقسیم کرنے کی وجہ لوگوں کی پہچان ہے. آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و شرف کے لیے سوٹی قرار دیا تقویٰ کو. اپنی ذات کو پسند کرنا اور دوسروں پر ترجیح دینا خود پسندی کہلاتا ہے. ہر وہ بات جو کسی مسلمان کی تکلیف کا باعث بنے فحش گوئی میں آتی ہے. خود پسندی کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. موجودہ دور میں منشیات کی کوئی سے 2 صورتیں، چرس، فیون سے ساری آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تعصب کے کوئی سے 2 معاشرتی نقصانات، میں نے آپ کو اس کا سب سے پہلے سوال بنا کے دکھایا ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح میرٹ کو فروغ دیا گیا، یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیکھیں جی کس طرح جو ہے نا وہ یہ والا پیرا جہاں میں نے یہ تیل گایا، یہ 2 لائنیں 2.5 لائنیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے رشوت ستانی کیسے دوسروں کے حق کو سلب کرتی ہے. تو سیدھی سی بات ہے جی، رشوت ستانی سے کس طرح جو ہے نا وہ دوسروں کے عہدے میں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے گڑبڑ. تو یہ ہے جی، یہ اس کا یہاں پر یہ دیکھیں جی، یہاں سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں تک آپ نے یہاں سے لے کے نا یہاں سے لے کے عموماً سے لے کے آپ نے یہاں تک یاد کرنا، لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد لانگ کویشچن اس نے سارے دے دیے ہیں، تعصب کرو، منشیات، رشوت ستانی، بدعنوانی، فحش گوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی لانگ کویشچن اب آئے گا، بچوں کو تیاری زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔